الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيدنا وسيد الأنبياء عظيم الرجاء منبع الجود والعطاء شفيعنا إلى الله يوم الجزاء وعلى آله وأصحابه البررة التقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. میرے قابل صد احترام بزرگوں، عزیزوں، دوست، جمادی اول، جمادی الاولیٰ، آج اس کی 23 تاریخ ہے. اختتام پذیر ہوا چاہتا ہے. یہ جو ماہ مکرم آ رہا ہے، جمادی الثانی، حضور اکرم نور مجسم فخر آدم و بنی آدم تاجدار عرب و عجم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے یار غار، جن کی منقبت، کمالات، عظمت کی کیف یہ ہے کہ اسے پوری امت نے یہ بات کہی ہے کہ افضل البشر بعد الانبیاء، انبیاء کرام کے بعد جس ہستی کو سب سے زیادہ شرف حاصل ہے، تمام کائنات کے ایک ایک فرد سے، انبیاء کے بعد جنہیں مقام اعلیٰ حاصل ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ جو ماہ مکرم آ رہا ہے، اس کی 22 تاریخ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اور آپ کی سیرت طیبہ، سرکار سے والہانہ محبت، دین کی بے پناہ خدمت، وہ اس بات کی متقاضی ہے کہ ان کے حالات زندگی کو ہم پڑھیں، سنیں اور کوشش کریں کہ ان کی سیرت پہ اپنی زندگیوں کو ڈھال سکیں.
آج سے میں انشاءاللہ آپ کے حالات زندگی کے بارے میں شروع کر رہا ہوں۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ سے دعا ہے کہ رب تعالی حق کہنے اور اس کے ضمن میں جو پیغامات مضمر، اللہ تعالی ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے جو آج آیہ طیبہ پڑھی ہے، ارشاد باری تعالی ہے والذی جاء بالصدق، وہ ذات جو اپنے ساتھ صدق کو لائے، وصدق بہ، اور جس ذات نے ان کی تصدیق کی، اولئک ھم المتقون، یہی وہ لوگ ہیں جو حقیقتاً تقوی کی اعلیٰ ترین منزل پہ فائز ہیں۔ والذی جاء بالصدق، اس سے مراد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ ہے، اور صدق سے مراد جو صدق لائے، اس سے مراد یا تو قرآن عزیز ہے، یا نبوت مصطفیٰ ہے، یا دین اسلام ہے۔ وہ جو صدق لائے، اپنے ساتھ قرآن عزیز یا اپنے ساتھ اسلام، یا آپ کی ذات جو نبوت کا تاج، ختم نبوت کا تاج سر پہ رکھ کے جلوہ گر ہوئے، وصدق بہ، اور جنہوں نے ان کی تصدیق کی، اور وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی یہ بات کہی گئی، جاء بالصدق، مادہ اس کا صاد دال کاف ہے، شے کا حقیقت کے مطابق ہونا، یہ صدق کہلاتا ہے۔ آپ نے ایک کام کیا اور جس طرح کیا بعین ہی اسے بیان کر دیتے ہیں، تو اسے کہا جائے گا کہ صدقہ، آپ نے سچ کہا۔ اور خلاف ما وقع، جو ہوا اس کا خلاف بیان کرنا، یہ کذب کہلاتا ہے، جھوٹ کہلاتا ہے۔ صدق کی ضد کذب ہے۔ صدق کے ساتھ جب اس کا معنی ہم یہ کریں گے کہ اسلام تو اس کا معنی یہ بنے گا کہ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو اپنے ساتھ لائے، جس کی وہ اشاعت کر رہے ہیں، جو لوگوں کو جس کی تعلیم دے رہے ہیں، جسے دین اسلام کہا جاتا ہے، وہ مبنی بر صدق ہے۔
وہ ایسا سچا دین ہے کہ جو ابھی آیا بھی نہیں تھا تو اللہ عز و جل نے اس کا تذکرہ تورات کے اندر، انجیل کے اندر، زبور کے اندر، پہلی کتابوں میں، صحیفوں میں انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کو ان کی صدق کی اور ان کے سچا ہونے کی تصدیق اس طرح سے فرمائی۔ اللہ کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، اس وقت کو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کو اس کائنات میں آنے سے پہلے عالم ارواح کو اس سے تعبیر کر لیں، اس میں سبھی انبیاء کرام کو 1,24,000 یا 2,24,000 یا کم و بیش جتنے بھی انبیاء کرام تھے ان سب کو جمع کیا، ان کی ارواح کو جمع کیا اور یہ بات ارشاد فرمائی کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، اے انبیاء کرام کی جماعت، جب میں تمہیں کتاب و نبوت سے نوازوں، ثم جاءکم رسول، پھر اگر تمہاری زندگی ہی میں میرے محبوب مکرم جلوہ گر ہو جائیں تو لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہاری ذمہ داری ہوگی کہ ان پہ ایمان لانا اور ان کی مدد فرمانا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا تھا، آپ قرآن عزیز کو اٹھا کے دیکھیں تو سب سے زیادہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس ہستی مقدس کا تذکرہ کثرت سے ملتا ہے قرآن عزیز میں، وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام ہے۔ حضور فرماتے ہیں وَلَوْ كَانَ مُوسَىٰ حَيًّا مَا وَسِعَهُ إِلَّا اتِّبَاعِي، اگر آج موسیٰ علیہ السلام زندہ ہوتے تو ان کے لیے میری اتباع کے علاوہ کوئی چارہ کار نہیں تھا۔ قرآن عزیز نے ایک دوسرے حوالے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تذکرے کو اس انداز سے بیان کیا کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے میرے محبوب کے چاہنے والوں، میرے محبوب کی امت، تم اللہ تعالیٰ کے علم میں ابھی تم آئے بھی نہیں تھے، ابھی تو کائنات کو میں نے وجود بھی نہیں بخشا تھا، تم اس وقت بھی میرے علم میں تمام امتیں جو آنے والی تھیں قیامت تک کے لیے، ان سب میں نے تمہیں افضل و اعلیٰ برتر و بالا بنایا۔ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ذات مصطفیٰ کی طرف منسوب ہونے کی وجہ سے اس شرف کے حامل، تو حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو اس کے علاوہ بھی قرآن عزیز نے کہا تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات۔
کہ ہم نے انبیاء کرام رسول اعظام کو ایک دوسرے پہ شرف عطا کیا ہے اور حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ شرف عطا کیا۔ تو اللہ عز و جل نے، اور یہ شرف تبھی ہوتا ہے کہ ذات و صفات کے اعتبار سے ہو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالیہ اپنی خلقت کے اعتبار سے اور اپنی صفات کے اعتبار سے تمام کائنات کے ایک ایک فرد سے، انبیاء کرام سے، رسول اعظام سے اللہ عز و جل نے آپ کو شرف عطا کیا۔ اس لیے یہاں کہا گیا والذی جاء بالصدق وصدق بہ۔ تو اسلام کو رب کائنات نے چونکہ شرف عطا کیا سب سے زیادہ، تو اسے جاء بہ کہا۔ یا پھر حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت، جس کے بارے میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل۔ حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد ہو رہا ہے کہ سرکار اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول ہو گزرے، ان کا دور آیا چلا گیا، لیکن حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہیں کہ جنہیں رب کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ حضور خاتم النبیین ہیں اور آپ کی نبوت قیامت تک کے لیے چلے گی۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا گیا ہے وصدق بہ، اور جس ذات نے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق فرمائی۔ اس سے مراد سیدنا تمام مفسرین کہتے ہیں اس سے مراد ذات ابوبکر صدیق ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جس کے بارے میں حبیب اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے جب اعلان نبوت کیا تو اس وقت تم سب نے مجھے جھٹلایا، اور ابوبکر صدیق وہ تھے کہ جنہوں نے میری نبوت کی تصدیق کی۔ ایک دن ایسا ہوا ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی معاملے میں ان کا آپس میں الجھاؤ ہو گیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق سمجھا رہے تھے اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مان نہیں رہے تھے، حتیٰ کہ صورتحال یہ پیش آئی کہ فاروق اعظم اٹھے اور گھر کو چل دیے، تو ابوبکر صدیق گھر کے دروازے تک پیچھے گئے، دروازے پہ دستک بھی دی، فاروق اعظم باہر نہ آ سکے، باہر نہ آئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ مصطفی میں تشریف لے گئے، عرض کی حضور میرا اور عمر ابن خطاب کا اس طرح سے اس معاملے میں آپس میں تکرار ہو گئی، میں نے ہر چند انہیں
منوانے کی کوشش بھی کی، نہیں مانے، میں نے معذرت بھی کی، نہیں مانے، میں تعاقب میں پیچھے گیا، گھر کے اندر داخل ہوئے اور پھر دروازے پہ میں نے دستک دی تو باہر نہیں آئے۔ فاروق اعظم کو بھی احساس ہوا کہ میں نے ٹھیک نہیں کیا۔ جب یہ احساس ہوا فوری طور پہ آئے اور سیدھے مسجد نبوی میں پہنچے۔ اس سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ابوبکر صدیق تمام باتیں بتا چکے تھے۔ اب حدیث انور میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور کے چہرہ متغیر ہوا تو آپ نے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب مجلس میں آتے ہوئے پایا تو ارشاد فرمایا، عمر تم میرے دوست کے معاملے میں مجھے ناراض کرتے ہو۔ فرمایا تم جانتے نہیں، تم سب نے جب میں نے اعلان نبوت کیا تھا تو تم سب نے جھٹلایا، اور اس وقت میری تصدیق کرنے والا جو شخص تھا وہ ابوبکر صدیق تھے۔ دوسری حدیث میں حضور فرماتے ہیں کوئی صحابی ایسا نہیں جو میرے پاس ایمان لانے کے لیے آیا ہو اور اس نے کوئی معجزہ مجھ سے طلب نہ کیا ہو، اگر بغیر کسی دلیل کے طلب کیے مجھ پہ کوئی ایمان لایا ہے تو وہ ابوبکر صدیق ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی عبداللہ ہے۔ آپ کے والد گرامی ابو قحافہ ان کی کنیت ہے اور عثمان نام ہے، اور بڑی مزے کی بات یہ ہے کہ سیدنا ابوبکر صدیق خود صحابی، والد صحابی، پوتے صحابی اور پڑپوتے بھی صحابی ہیں۔ یہ شرف ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ آپ کے القابات میں سے صدیق اور عتیق ہیں۔ اب قرآن عزیز نے صدقہ بہی یہاں کہا کہ آپ نے تصدیق کی ذات مصطفیٰ کی، اس لیے آپ کو صدیق کہا گیا۔ صدیق فعیل کے وزن پہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس کے معنی شارحین حدیث نے اپنے اپنے ذوق کے مطابق کیے ہیں۔ بعضوں نے تو یہ کہا کہ صدیق کا معنی سچا ہونا، آپ کی زبان پہ کبھی بھی کوئی جھوٹی بات جاری نہیں ہوئی، اس لیے آپ کو صدیق کہا گیا۔ بعضوں نے یہ بات کہی کہ جب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے 27 رجب المرجب کو معراج سے واپس آئے
اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ آج رات مجھے رب تعالی جل مجدہ الکریم نے یہ شرف عطا کیا ہے کہ میں مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا ہوں، پھر وہاں سے جہاں تک اللہ عز و جل نے چاہا مجھے لے گیا، اور پھر رات ہی رات میں واپس آ گیا ہوں۔ جب یہ بات کہی تو ابو جہل اور ان کے ساتھیوں کو یہ بات پہنچی تو وہ اکٹھے ہو کے صبح ابو بکر صدیق کے دروازے پہ پہنچے، دروازے پہ دستک دی۔ سیدنا صدیق اکبر باہر آئے، دیکھا کہ یہ سارے ابو جہل، عتبہ، ولید، شیبہ، جتنے یہ صنادید مکہ سردار تھے مکہ مکرمہ کے قبائل کے، یہ کھڑے تھے۔ ابو جہل چونکہ ان سے سرکردہ تھا، مخاطب ہوا، کہنے لگا اے ابن ابی قحافہ، یہ بات تو بتاؤ کہ اگر کوئی آدمی یہ بات کہے کہ میں رات ہی رات میں مکہ مکرمہ گیا ہوں، مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گیا ہوں، اور پھر وہاں سے رات ہی رات میں واپس بھی چلا آیا ہوں، تو تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہو گے؟ آپ فرمانے لگے عقل کا تقاضا تو یہی ہے کہ اس کا جانا بیت المقدس اور پھر رات ہی میں لوٹ آنا یہ مشکل ہے۔ اب پختہ کروانے کے لیے پھر کہا کہ ایک دفعہ اور بتاؤ کہ وہ آدمی جو رات ہی رات میں کہے کہ میں بیت المقدس جا کے واپس بھی آ گیا ہوں، اس وقت پھر آپ نے پوچھا کہ وہ کون ہے جو یہ بات کہتا ہے، تو ابو جہل نے کہا وہی جنہیں تم اللہ کا رسول مانتے ہو۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق فرمانے لگے تو میں تصدیق کرتا ہوں کہ وہ گئے بھی ہیں اور آئے بھی ہیں۔ اب ابو جہل کہنے لگا حیرانگی کی بات ہے، ابھی کہہ رہے تھے کوئی جا نہیں سکتا اور ابھی آپ نے کہا ہے میں تصدیق کرتا ہوں۔ تو آپ فرمانے لگے کہ وہ کوئی تو نہیں، وہ تو محمد الرسول اللہ ہے، اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ عز و جل نے اپنے رسولوں کو یہ عظمت عطا کی ہے کہ ان کے لیے کائنات مسخر ہوتی ہے۔ اب قرآن عزیز نے اس کا تذکرہ کیا ہے اور کچھ مثالیں انبیاء کی دی ہیں۔ حضرت سیدنا سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ عز و جل نے ہوا کو مسخر کیا تھا، جنات آپ کے تابع تھے، اور آپ پوری کائنات کے اس وقت سلطنت، آپ پوری کائنات میں سلطنت کر رہے تھے، اور جہاں بھی جانا ہوتا آنے واحد کے اندر وہاں پہنچ جاتے تھے۔ بلکہ یہی نہیں، آپ کی نبوت کی تصدیق کرنے والے، جب وہ بلقیس کا واقعہ پیش آیا ہے تو قرآن نے اسے بیان کیا ہے کہ ملکہ سبا بلقیس وہ اپنے ارکان دولت کے ساتھ آ رہی تھی، جب قریب پہنچا چاہتی تھی تو سیدنا سلیمان علیہ السلام کی مجلس لگ رہی تھی۔ آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ ایکم یاتینی بعرشہا قبل ان یاتونی مسلمین۔ شام کے اندر آپ جلوہ گر تھے سیدنا سلیمان علیہ السلام، اور ملکہ سبا، سبا علاقہ ہے ایک یمن کا، یہاں کی یہ ملکہ تھی۔
اب جب یہ بالکل قریب چند یوں کہہ لیں کہ چند ہی منٹ کا فاصلہ باقی تھا، اس وقت آپ نے مخاطب ہو کے فرمایا، تو قرآن عزیز کہہ رہا ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ، ایک قوی الہیکل جن کھڑا ہوا ہے، کہنے لگا جی میں لے آتا ہوں، کتنا عرصہ لگے گا؟ کہا قبل ان تقوم من مقامک، یہ جو مجلس ختم ہوتی ہے تو اس سے پہلے لے آؤں گا۔ اب مجلس صبح شروع ہوتی تو ظہر کو ختم ہوتی، ظہر کو شروع ہوتی تو عصر کو ختم ہوتی۔ آپ نے فرمایا وہ تو ملکہ سبا تو آیا چاہتی ہے اور ہم چاہتے ہیں وہ اس کا تخت آئے، اس میں تھوڑا تغیر و تبدل کریں، دیکھیں کہ وہ اپنے تخت کو پہچانتی بھی ہے یا نہیں۔ قرآن عزیز کہتا ہے کہ پھر آپ نے یہ ارشاد فرمایا، جب جن نے یہ بات کہی تو آپ نے کہا کہ جلدی چاہیے، تو قرآن عزیز ارشاد فرما رہا ہے قال الذی عندہ علم من الکتاب، ایک ایسا شخص کھڑا ہوا، انسانوں میں سے کھڑا ہوا جسے رب تعالیٰ نے کتاب اللہ کا علم دیا تھا، وہ کہنے لگا انا آتی کا بہی، میں لے آؤں گا۔ اب پوچھا کتنا عرصہ لگے گا؟ کہا عرصہ کوئی نہیں، قبل ان یرتد الیک طرفک، حضرت جی آپ ابھی آنکھ جھپکنے نہیں پائیں گے کہ وہ تخت پہلے آ جائے گا۔ اور پھر قرآن عزیز نے کہا فلما رأى مستقرا عنده، ابھی بات ختم نہیں ہوئی تھی کہ تخت سامنے تھا۔ تو جب انبیاء کرام صلوات اللہ علیہم اجمعین کے ماننے والوں کو، کتاب الہی کا علم رکھنے والوں کو رب تعالیٰ نے یہ شرف عطا کیا، تو انبیاء کرام کو تو اللہ عز و جل نے بڑا شرف، اور حضور تو امام المرسلین ہے۔ تو اس لیے یہ جانا آنا یہ ہمارے لیے دقتوں کا باعث بنتا ہے، ان احباب کے لیے نہیں۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات کہی، ابو جہل گیا، باتیں ہوئیں، تو آپ نے یہی جملہ استعمال کیا کہ رب کائنات جل مجدہ الکریم کے وہ محبوب ہیں، رسول ہیں، ان کے لیے جانا آنا کوئی معنی نہیں رکھتا، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت معراج کی سب سے پہلے تصدیق کی، اس لیے آپ کو صدیق کہا۔ نبوت کی سب سے پہلے، اب حدیث انور میں تھوڑی سی ایک بات میں آپ کے لیے عرض کرتا جاؤں، حدیث انور میں ایک یہ حدیث بھی آئی کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے ذات مصطفیٰ پہ صلی اللہ علیہ وہ حضرت ابوبکر صدیق تھے۔ دوسری حدیث آئی سب سے پہلے ایمان لانے والی وہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے۔ تیسری حدیث یہ ملی کہ سب سے پہلے جو ایمان لایا وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چوتھی حدیث میں ہے کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے علی المرتضیٰ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم تھے۔ اب یہ ظاہر بات ہے کہ پہلا تو ایک ہی ہوگا، جو پھر لائے گا ایمان وہ دوسرا، تیسرا، چوتھا ہوگا۔ اس مسئلے کو، اس الجھاؤ کو سب سے پہلے جس ہستی نے سالو کیا ہے، حل کیا ہے اور ہمیں اس الجھن سے نجات دلائی ہے، وہ سیدنا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔
امام صاحب فرماتے ہیں کہ یہ چاروں حدیثیں اپنے اپنے محل پہ بالکل ٹھیک ہیں، اس لیے کہ مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے وہ ابو بکر صدیق ہیں، خواتین میں خدیجۃ الکبریٰ ہیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارثہ ہیں، اور بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے علی المرتضیٰ ہیں۔ تو یہ اپنی اپنی جگہ پہ سب روایتیں یہ صحیح ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کو شرف عطا کیا۔ ایک بات میں امام قردوی علیہ الرحمہ کی عرض کرتا جاؤں، آپ فرماتے ہیں انبیاء تو جو اللہ عز و جل نے انہیں شرف عطا کیا ہے، جس فہم و فراست کے وہ مالک ہوتے ہیں دنیا میں کوئی نہیں ہوتا، اس کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں، اگر آدھی دنیا کے عقول کسی ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں، آدھی دنیا کی انسانوں کی عقلیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائیں اور امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے اکیلی عقل ایک پلڑے میں رکھ دی جائے تو آپ کی عقل ان سب پہ بھاری ہوگی۔ وہ مشکل مسائل کبھی انشاءاللہ تذکرہ کریں گے آپ کے حالات زندگی میں، تو میں بتاؤں گا آپ کو کہ کس طرح سے وہ مسائل کو حل کرتے تھے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے آمن الناس بر مولائے ما، کلیم سینہ رسول ما، اس طرح کے الفاظ ہیں۔ اقبال نے بڑی اچھی یہ بات کہی، اس کے ترجمانی کی ہے اس حدیث کی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات عالیہ وہ ہیں، ایک دن اماں جی سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ ام المومنین فرماتی ہیں، تاروں بھری رات تھی تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے، کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جس کی نیکییں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ جب یہ سوال ہوا تو حضور مسکرائے، حضور فرمانے لگے ہاں، میرے عمر بن خطاب ایسے ہیں کہ جن کی نیکییں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ جب یہ بات کہی تو سیدہ عائشہ سے، یہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے بھی اس حدیث کو نقل کیا ہے فضائل کے اندر، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ فابی، میرے والد گرامی۔ تو حضور فرمانے لگے عائشہ، عمر بن خطاب اور ان کی جملہ نیکییں یہ حضرت ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر ہے۔ جن کی ایک نیکی کا کیف یہ ہو، اسے سرکار فرمائیں کہ یہ عمر بن خطاب کی جملہ نیکییں ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کے برابر، تو ان کی ساری نیکییں جب شمار میں کرنے لگے کوئی آدمی، تو کوئی ہے کسی میں کوئی ہمت طاقت کہ اس کو شمار میں لا سکے؟ اور یہ تصدیق ہوتی ہے اس کی۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن کہا تھا ابو بکر صدیق سے کہ آپ ایسے کریں، میری ایمان لانے کے بعد میری جتنی بھی نیکیاں ہیں وہ لے لیں اور مجھے ایک نیکی دے دیں۔ تو آپ نے پوچھا وہ کون سی نیکی ہے جس کا تم تبادلہ چاہتے ہو؟ تو سیدنا فاروق اعظم کہنے لگے وہ غار ثور کی نیکی ہے۔ تو آپ فرمانے لگے سیدنا ابو بکر صدیق کے پیشکش تو بڑی عظیم ہے، لیکن اے عمر سودا مہنگا پڑتا ہے۔ اب وہ کیا تھی، کس طرح سے اس طرح جو بات کہی گئی؟
اس کا تذکرہ انشاءاللہ آئندہ جمع کریں گے، وقت آپ کا ہو گیا۔ جو باتیں میں نے عرض کی ہیں رب تعالی سے قبول فرما لے، اور حضور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رفاقت کے صدقے سے مملکت خداداد پاکستان کو استحکام عطا کر دے، یہاں سے یہ وبائی مرض جو کرونا کے نام سے ہے، اللہ تعالیٰ ابوبکر صدیق کی صداقت کے صدقے سے اس پریشانی کو ہم سے اٹھا لے۔ اے اللہ اپنے محبوب مکرم کے یار غار کے صدقے سے جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ مولا کریم مملکت خداداد پاکستان کے رہنے والوں کو تمام جملہ پریشانیاں اور دشمنوں کے ناپاک عزائم سے محفوظ فرما دے۔ وصلی اللہ علیہ النبی کریم جن